دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان اور تشریف فرما ہیں قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس ویڈیو سوال ہے، پہلے ان کو لیتے ہیں۔ میرا نام محمد احسن ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا اور اس کے گوشت سے مہمانوں کی دعوت کری، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قربانی کا عقیقہ تو کیا، لیکن پھر گوشت کی دعوت کیا فرماتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جانور میں یعنی بڑا جانور جس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں عقیقے کا حصہ اگر شامل کر لیا تو قربانی اور عقیقہ دونوں ہو جائیں گے، کہ دونوں کے دونوں یہ اللہ پاک کی قربت کے لیے، اس کی عبادت کے لیے کام کیے جاتے ہیں، تو اس میں یہ دونوں کام کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ شامل کر کے، یعنی بڑے جانور میں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں اس میں آپ عقیقے کا حصہ شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اس گوشت سے جو حاصل ہوا ہے اس سے دعوت کرنا، اب وہ چاہے کسی بھی طرح کی دعوت ہو، چاہے ولیمے کی دعوت ہو، چاہے وہ کسی کی برتھ ڈے کی دعوت ہے یا کوئی اور دعوت جو جائز ہوتی ہے، اس میں اس کو استعمال کرنا تو شرعاً یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیاز کرنا چاہیں تو اس کے ذریعے سے نیاز کر سکتے ہیں۔ اصل جو منع ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی اگر اس نیت سے کی گئی کہ میں نے اس سے گوشت حاصل کرنا ہے تو پھر قربانی یہ نہیں ہوتی۔ جب آپ نے قربانی اس نیت سے کر لی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو اللہ نے مجھ پر جو مقرر کیا ہے واجب، وہ اسے ادا کر رہا ہوں، یا جو سنت مبارکہ ہے حقیقے کی اس کو ادا کر رہا ہوں، اب گوشت حاصل ہو گیا، اس کے بعد آپ اسے کسی کو کھلانا چاہتے ہیں، خود کھانا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، نیاز کرنا چاہتے ہیں، دعوت کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام امور کی آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کسی نے قربانی و عقیقے کی گوشت سے دعوت کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا قربانی کے میں گوشت کا تو قربانی نہیں ہوتی، مطلب گوشت کا حصول ہو، ہاں، یعنی مقصد ہی یہ ہو کہ میں گوشت حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، یعنی قربانی نہیں کر رہا، گوشت صرف گوشت لے رہا ہوں، گوشت لے رہا ہوں۔ یعنی اگر تو نیت یہ ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں اور ساتھ پتہ ہے کہ گوشت تو ملنا ہے، جی جی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی خاص اس نیت سے کرتا ہے کہ قربانی کا تو پتہ نہیں کیا ہے لیکن گوشت اتنا مجھے مل جائے گا، چلو یہ گزارا اچھی طریقے سے ہو جائے گا، تو یوں اگر یا فریش گوشت آ جائے گا اور قربانی کی نیت کسی حصے کی نہیں ہے، جی، اور ایسا شخص کسی بڑے جانور میں حصہ ڈال دے، سب کی قربانی کو ضائع کر دے گا، کیونکہ جو 7 حصوں والی قربانی ہوتی ہے، چاہے وہ اونٹ کی ہو، چاہے وہ گائے کی ہو، بھینس کی ہو، کسی اور جانور کی ہو، تو جو 7 حصے جس کے اندر ہوتے ہیں اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ تمام کے تمام حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی، اس کی قربت حاصل کرنے کی نیت کی ہو، اس کی عبادت کی اصل نیت ہو، چاہے وہ عقیقے کی صورت میں ہو، چاہے وہ واجب قربانی کی صورت میں ہو، چاہے وہ نفلی قربانی کی صورت میں ہو، چاہے وہ اپنی طرف سے کی ہو، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی ہو، چاہے اپنے مرحوم والدین کی طرف سے کی ہو، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ عقیقے کا یہ جس طرح بھی اس کو استعمال کریں، چاہے دعوت میں کریں یا ان کو بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ تقسیم کر کے لوگوں کے گھروں میں بھیج دیں، جیسے عام طور پہ قربانی کے گوشت کو بھیج دیں۔ بالکل ایسا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یعنی 3 حصے جو کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھنا، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احباب کے لیے رکھنا، اور تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا، یہ مستحب کام ہے، اچھا کام ہے، تو اس طرح کریں گے تو اچھی بات ہے۔ ورنہ اگر کوئی
تینوں میں سے جس کام کے اندر بھی ایک میں بھی استعمال کر لیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہوگا۔ ٹھیک جی مزید مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا احرام کی حالت میں عقد نکاح جائز ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، احرام کی حالت میں عقد نکاح، بعض کو سوال بھی تھوڑا سا وہ لگ رہا ہوگا کہ جو حج عمرہ کرنے جائیں احرام بھی پہن لیا ہے تو اب اس صورت میں کون نکاح کرے گا، لیکن آپ بتائیے۔ احرام کی حالت میں نکاح یہ جائز ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نکاح کرنا منع ہو۔ احناف کے نزدیک صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق جو صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری شریف میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس وقت نکاح کیا جب احرام کی حالت میں آپ تھے۔ ٹھیک، تو احرام کی حالت میں نکاح کرنا یہ منع نہیں ہے۔ جو ازدواجی تعلقات اور دیگر آگے کے معاملات ہوتے ہیں وہ احرام کی حالت میں منع ہوتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کسی نے نکاح کیا ہے تو اس کا نکاح کرنا یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نکاح تو یہی ہے نا کہ شرعاً ایجاب و قبول ہو گیا اور عقد نکاح ہو گیا۔ جی اب اس کے بعد وہ ٹھیک ہے شرعاً وہ میاں بیوی کی حیثیت سے ہوں گے، جی، لیکن احرام کی پابندیوں میں سے وہ دیگر لازم ساری ہوگا۔ جو احرام کی پابندی مثلا عمرے پر گئے مثال کے طور ٹھیک پر، ہے۔ چلے حج کے احرام میں تو عام طور پر مشکل ہی ایسا ہوتا ہوگا، عمرے پر گئے، اب عمرے پر جا کے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ پہلے سے طے تھا کہ اس تاریخ کو نکاح کرنا ہے، اب عمرہ ادا کرنے سے پہلے اگر کسی نے نکاح کر لیا احرام کی حالت میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک جی مزید سوال۔ شوکت سے میرا نام ہے، مفتی صاحب سے یہ سوال ہے بھائی قربانی کے دن کتنے ہیں؟ قربانی کے دن کتنے ہیں، بڑا اہم سوال ہے اور اس طرح کے سوال عام طور پہ صحیح بات یہ ہے اور صحیح قول یہ ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے کہ قربانی کے ایام یہ 3 دن ہیں، یعنی 10، 11 اور 12۔ موطا امام مالک میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، یعنی جو قربانی ہے وہ عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن اور ہے، یعنی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی وہ دن اور اس کے بعد 2 دن مزید ہے۔ اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح معنی الآثار میں اور اپنی ایک اور کتاب احکام القرآن میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت کی ہے کہ قربانی کے ایام جو ہے وہ 3 ہے، یعنی ایک دن عید الاضحیٰ کا اور اس کے بعد مزید 2 دن اس کے ہیں۔ اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی سے روایت کیا ہے کہ جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ النحر 3 ایام، جو قربانی ہے وہ 3 دن تک ہے، یعنی خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت یہ فرما دی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے صاف اور صریح اور صحیح سندوں کے ساتھ مذکور آثار ہیں جس میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قربانی یہ 3 دن ہی کی جائے گی۔ باقی اس کے علاوہ جو بعض روایتوں میں تیسرے کے بعد چوتھے دن کا ہے تو اس پر محدثین نے تفصیل کے ساتھ کلام کر کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ ساری سندیں ضعیف ہیں۔ تو صحیح یہ ہے کہ 3 دن تک ہی قربانی کی جا سکتی ہے، 3 دن کے بعد قربانی نہیں کی جا سکتی، اور قربانی کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ 10 تاریخ کی طلوع فجر کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کا وقت جو ہے وہ تیسرے دن کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے۔ ہاں جو شہر کے اندر موجود ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگرچہ فجر کے بعد وقت شروع ہو جائے گا لیکن اصل یہ ہے کہ جب عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد پھر قربانی وہ کرے گا۔ شہر والے پر لازم ہے کہ عید کی نماز ہونے کے بعد پھر قربانی کرنی ہے۔ ہاں اگر گاؤں کے اندر ہیں جہاں عید نہیں ہوتی تو اس مقام پر جب طلوع فجر ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے بعد قربانی یہ کی جا سکتی ہے، اور افضل جو ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز ہو جائے شہر میں اس کے بعد کی جائے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ پہلے ہی دن قربانی کی جائے، اور اگر دوسرے اور تیسرے دن کرتا ہے تو یہ قربانی کرنا بھی جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرے دن کے بعد قربانی نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک جی مزید سوال۔ میرا نام عبداللہ ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچی جوان ہو تو اگر وہ عمرے پہ جانا چاہے تو پہلے شادی کر لے پھر عمرے پہ جائے۔ جی ہاں، بچیوں کے حوالے سے کہ لڑکی جب بچیاں بیٹیاں اس طرح پہلے عمرہ نہ کریں، پہلے جب جوان ہو تو پہلے ان کی شادی ہو پھر عمرہ کریں۔ عمرے تک تو بات چل سکتی ہے، یعنی یہ ٹھیک ہو جائے گی کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاس اتنی رقم ہے کہ اس نے عمرہ کرنا ہے اور اس کی بچی کی شادی بھی ہونے والی ہے تو اب اسے اختیار ہے اس حوالے سے کہ چاہے تو وہ شادی کر دے چاہے تو وہ عمرے پر چلا جائے۔
جو اس کو بہتر لگتا ہے عمرہ کرے گا، تو انشاءاللہ سفر کی وجہ سے اس کے لیے برکتیں ہوں گی، تو امید ہے کہ اس کی بچی کی جو شادی ہے اس کے لیے بھی اسباب مزید بن جائیں گے۔ لیکن یہاں بہرحال اسے اجازت ملتی ہے کہ وہ چاہے تو اپنی بچی کی شادی پہلے کر لے، اس کے بعد پھر عمرے کی ادائیگی وہ کرے۔ لیکن جہاں تک حج کا معاملہ ہے، بعض لوگ اس کو حج کے حوالے سے بھی لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج بھی اس وقت لازم ہوگا جب کہ بچیاں ان کی شادی کر لی جائے، تو یہ بات غلط ہے۔ جس وقت فارم بھرے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اتنی استطاعت آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ نے حج پر جانا ہے اور اب بچی کی شادی بھی کرنی ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ پہلے آپ حج ہی ادا کریں گے۔ بچی کی شادی یہ کرنے والی بات رکاوٹ نہیں بنے گی، آپ کو حج ادا کرنا ہوگا، اللہ پاک اس کی برکت سے انشاءاللہ بچی کی شادی کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ اچھا، یہ تو اچھی ہوئی رہنمائی ان کو مل گئی۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو لڑکی ہے وہ بھی عمرہ نہیں کرے گی، یعنی اگر وہ جوان ہوگی، بالغ ہوگی، تو اب وہ عمرہ نہیں کرے بلکہ جب تک اس کی شادی نہ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ سفر ہے تو سفر کے لیے محرم ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اب چاہے وہ محرم شوہر ہو، چاہے محرم جو ہے وہ اس کے والد ہوں، اس کے بھائی ہوں، اس کے چچا ہوں، اس کے ماموں ہوں، جو بھی اس کے محارم بنتے ہیں، وہ ان میں سے کسی ایک کا اس کے ساتھ ہونا یہ ضروری ہے۔ باقی اس کے لیے شادی ہونا یہ کوئی لازم نہیں ہے، وہ کرنا چاہے تو عمرہ کر سکتی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ محرم ساتھ ہونا یہ شرعی سفر میں ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک، مزید مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، ایک شخص نے اپنے گھر کا جانور پالا، جب یہ 2 سال کا ہو جاؤں گا میں بچوں کے حقیقے کروں گا، اب وہ 2 سال سے زیادہ ہو گیا، اب نیت چینج ہو گئی ہے، اس کی قربانی کر لوں؟ جو چھوٹا 1.5 سال کا ہے، جب یہ 2 سال کا ہوگا تو پھر بچوں کے حقیقے کر لوں گا، اس طرح کیا ان کی قربانی اور حقیقے ہو جائیں گے جانور کی نیت چینج کرنے سے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، کوئی جانور تھا، اس کی نیت کی ہوئی تھی کہ اس سے بچوں کے عقیقے کریں گے، آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں؟ اب اس کی نیت چینج کر کے اب ان 1.5 سال کا کوئی جانور اور ہیں، تو اب کہا کہ یہ جب 2 سال کا ہو جائے گا تو اب اس سے عقیقے کر لیں گے۔ نیت کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کر سکتے ہیں اس طرح، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب نیت کر لی ہے تو جو نیت کی ہے اس کے اوپر ہی عمل کریں۔ ہاں، بعض صورتیں پھر ایک الگ ہوتی ہیں کہ قربانی کی نیت سے کسی شرعی فقیر نے جانور لے لیا، اب اس کے اوپر پھر لازم ہو جاتا ہے، لیکن جو کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو قربانی میں استعمال کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا جانور ہے اسے آپ جو ہے وہ عقیقے کے لیے استعمال کر لیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ سوال ہے کہ بہت بوڑھی عورت کیا بغیر محرم جا سکتی؟ عورت 100 سال کی ہو تو بھی نہیں جا سکتی، بغیر محرم؟ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، یعنی جو مسافت شرعی ہے، یعنی اتنا سفر ہے کہ جس کی بنیاد پر حکم یہ دیا گیا کہ اس میں محرم یا شوہر کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یہ صحیح حدیث ہیں بخاری مسلم کے اندر کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے عورت، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن، بعض میں 2 دن اور بعض میں 1 دن اتنی مسافت ہو، یعنی اس کو سمجھ لیں کہ اس دور کے مطابق تقریباً 30 کلومیٹر تقریباً یا اس سے تھوڑا زیادہ، اتنی مسافت جو بنتی ہے وہ ہے کہ جس میں یعنی فاصلہ اتنا بنتا ہے کہ جس میں بغیر محرم کے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب جو عورت ہے وہ سفر اختیار کرے گی، چاہے وہ 100 سال کی ہو، جب اتنے فاصلے پر وہ جا رہی ہے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یا تو اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو یا کوئی محرم اس کے ساتھ ہو، چاہے وہ بوڑھی عورت ہو یا بہت زیادہ بوڑھی عورت ہو، باہر صورت لازم یہی ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہوگا۔ اپنی رشتہ دار خواتین ہوں یا اپنی کوئی با اعتماد ایسے ہی اہل، بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھی عورت ہے تو اس کو محلے کے کوئی بھی جا رہے ہیں تو یہ بوڑھی ہے تو ساتھ چلی جائے، یا یہ بھی ہوتا ہے کوئی اپنے ذمے لے لیتا ہے، نہیں میں اس کی دیکھ بھال میں کر لوں گا، تو ایسی ذمے لینے والے کو بھی اور ان کو بھی یعنی بالکل لازمی بات ہے، جو شرعی حکم ہے وہ یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے، لہذا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس طریقے سے وہ سفر اختیار کرے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی قابل اعتماد محرم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کے بعد قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو آخری 20 منٹ ہیں اس میں قضا نماز ادا نہیں کر سکتے، آخری 20 منٹ میں قضا نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں، باقی جو عصر کے بعد کا وقت ہے اس میں قضا نمازیں ادا ہو سکتی ہیں، لیکن لازم یہ ہے کہ آپ اس انداز میں نہیں پڑھیں گے کہ جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ قضا نمازیں ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ جب آپ نے عصر کے
فرض ادا کر لیے تو اب اس کے بعد نفل پڑھنا منع ہے. اب آپ مسجد کے اندر مسلسل قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں تو دیکھنے والے دو ہی باتیں سمجھیں گے کہ یا تو نفل پڑھ رہا ہے جو ناجائز ہے، یا پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ قضا نماز ادا کر رہا ہے، اور قضا نماز کا اظہار بھی یہ ناجائز ہے کہ یہ گناہ کا اظہار ہے. اس طرح ظاہر کرنا، تو اس لیے یا تو مسجد میں ایسے مقام پر پڑھے کہ جس سے لوگوں کو تشویش نہ ہو، یا پھر گھر کے اندر تنہائی میں پڑھے تاکہ گناہ کا اظہار ان کے سامنے نہ ہو. اچھا آخری 20 منٹ میں اس دن کی اثر پڑ سکتا ہے؟ اگر اس دن کی اثر نہیں پڑی تو پھر لازم ہوگا کہ اس دن کی اثر تو آخری 20 منٹ میں، بلکہ اگر 1 منٹ بھی باقی رہ گیا ہے، اتنا وقت باقی رہ گیا ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہہ لیں، تو آپ پر لازم ہوگا کہ اس وقت میں تکبیر تحریمہ کہہ لیں، تو نماز آپ کی شروع ہو جائے گی. یعنی اس دن کے اثر کو لازمی وہ قضا تو نہیں کہلائے گی؟ نہیں، وقت کے اندر ادا کی گئی، گرچہ کہ ناقص وقت میں ادا کی گئی لیکن نماز ادا ہی کہلائے گی. ٹھیک ہے. اچھا نوافل کی آپ نے بات کی، تو عصر کے بعد بعض اوقات حج عمرہ کرنے والے یہ ان کا طواف ختم ہوتا ہے تو وہ عصر کا وقت ہوتا ہے. اچھا چلیں ساری صورتیں، مکروہ وقت یہ بھی ممکن ہے کہ مکروہ وقت ہے، اور بعض ایسے اوقات کہ جن میں نوافل مکروہ ہوتے ہیں، یعنی عصر کی پڑھ لی تھی نماز، اب مکروہ وقت وہ 20 منٹ والا شروع نہیں ہوا، لیکن یہ بیچ کا جو وقت ہے تو کیا نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، جن اوقات میں نفل پڑھنا منع ہے ان اوقات میں طواف کے بعد کے نفل بھی نہیں پڑھ سکتے. جیسے مثال کے طور پر فجر کی آپ نے فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد کسی نے طواف شروع کیا ہے، پہلے طواف شروع کیا تھا لیکن فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب یہ وہ وقت ہے کہ جس میں آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، تو اس وقت میں آپ طواف کے نفل بھی نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد آپ نے طواف شروع کیا اور پھر اس کے بعد نفل چونکہ نہیں پڑھ سکتے تو اس وقت میں نفل نہیں پڑھیں گے. اب آپ ٹائم کو نکالیں گے اور جب مکروہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے پھر نوافل کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، مزید سن صاحب کی برگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ عمرہ پہلے کر لے تو اس کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے کہ ایسے ہی ہے جس بندے کی استطاعت صرف عمرے کی ہو حج کی نہ ہو، تو اگر وہ عمرہ کر لے تو حج بعد میں نہ کر سکے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ. یہ کافی لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، عمرہ جو ہے وہ سنت ہے کہ عمرہ ادا کیا جائے، سنت مبارکہ ہے، اور عمرے کے اپنے احکام ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج جو فرض ادا کیا تھا وہ آخری سال میں ادا کیا تھا، 10 ہجری کے اندر ادا کیا تھا، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے جو ہے وہ پہلے بھی ادا کیا آپ نے. تو اس لیے عمرے کے معاملات الگ ہیں. عمرہ کوئی ادا کرتا ہے تو سنت ادا کرے گا وہ، لیکن جو حج ہے اس کے اپنے شرائط ہیں، اپنی استطاعت ہے اس میں، کہ جب وہ استطاعت اس کے اندر پائی جائے گی، شرائط اس میں پائی جائیں گی تو اس کے اوپر لازم ہوگا. لہذا اگر کسی نے عمرہ ادا کر لیا تو عمرہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر حج لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اب فیملیز کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات لوگوں میں حج فرض ہوتا ہے، یعنی کسی ایک شخص پر تو حج فرض ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا جاؤں گا، تو چونکہ میں اکیلا ہی حاضر ہو رہا ہوں اور میرا اتنا خرچ ہو رہا ہے تو اس کی بجائے میں پوری فیملیز کو عمرہ کرواؤں، تو ان دونوں صورتوں میں کیا اختیار کرے گا؟ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ حج اگر اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے تو اس نے پہلے فرض حج ادا کرنا ہے. صحیح. اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے دور کے مطابق ایک فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں، جب وقت آ جاتا ہے کہ بھئی اس میں آپ نے فارم بھرنے ہیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہوگی تو اس نے حج کا فارم بھر دینا ہے تاکہ وہ حج ادا کر سکے. اب اگر کسی نے جان بوجھ کے اس سال حج ادا نہیں کیا اس وجہ سے کہ مجھے اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ ادا کرنا ہے، تو ایسا بندہ گناہ گار ہوگا، اس کو توبہ کرنا لازم ہوگی. تو اس پر جو حج فرض ہے اس کی ادائیگی اس پر لازم ہے، خود اپنی طرف سے عمرہ کرنا اس پر لازم نہیں ہے. چاہے جائے کہ وہ پوری فیملی کے عمرے کی وجہ سے اپنے حج کو چھوڑے، یہ شرعاً درست نہیں ہے، گناہ گار ہوگا، اس پر توبہ کرنا ہوگی. ٹھیک. مزید مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب جماعت کے ساتھ مقتدی امام صاحب کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، تو مقتدی نے ربنا ولک الحمد کب کہنا ہے؟ کھڑے ہو کر کہنا ہے یا پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کہنا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. صحیح. امام تو سمی اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہوتے ہوتے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو مقتدی بھی اسی ٹائم شروع کرے گا یا پورا کھڑے ہونے کے بعد؟ امام جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ لے تو پھر حکم ہے کہ فقولو، اب تم اللہم ربنا لک الحمد یہ الفاظ کہو. تو امام کے پورا ہونے کے بعد ہم نے یہ ادا کرنا ہے، اور امام جو پورا کرے گا وہ سیدھا جب کھڑا ہو جائے گا تو اسی وقت
سمیع اللہ لمن حمیدہ کو پورا کرے گا، شروع رکوع سے کرے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، لیکن اس کی انتہا جو ہوگی، پورا جو ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب وہ قومے میں کھڑا ہو چکا ہوگا۔ تو اب یہ مکمل کھڑا ہو گیا، پیچھے مقتدی بھی کھڑا ہو گیا، اب اس کے بعد وہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد جو کلمات وہ کہنا چاہتا ہے اب وہ کہے گا۔ امام بھی کہے گا کہ امام صرف اتنا ہی کہے گا؟ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا۔ امام کے لیے اس چیز کا حکم ہے کہ نبی ہاں نفل پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر اس صورت میں جو احادیث طیبہ ہیں اس سے یہ بات ثابت ہے کہ اس میں سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا ولک الحمد بھی کہے گا، لیکن جب جماعت ہوگی تو اس میں تقسیم ہے، امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اور مقتدی کے لیے جو پیچھے پڑھ رہا ہے اس کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اس میں پھر امام کیا کچھ انتظار کریں گے یا امام نہیں، چلے انتظار نہیں کرے گا، امام کھڑا ہوا اور اس نے جو تعدیل ارکان کہتے ہیں سیدھا اتنا کھڑا ہونا کہ اس کے ایک بار سبحان اللہ، ہاں اتنی مقدار میں کھڑا ہو جائے اور اس کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ اپنا سجدے کے اندر چلا جائے گا، اور اتنی دیر میں پیچھے جو مقتدی آئے گا اس نے کون سی وہاں پہ تلاوت کرنی ہے، اللہم ربنا ولک الحمد کہنا ہے، وہ 1 سیکنڈ کے اندر ادا ہو جائے گا، وہ بھی امام کے پیچھے سجدے میں چلا جائے گا۔ ٹھیک، مزید سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، اور اسی طرح اگر آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد ڈائریکٹ کچھ سورت شروع کر رہے ہیں تو اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت مبارکہ ہے، اور اگر سورت کوئی دوسری شروع نہیں کر رہے، درمیان میں سے پڑھ رہے ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ یہ آیت پڑھی یا کوئی اور آیت آپ نے درمیان میں سے پڑھی تو اب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ جائز ہے، ہاں لیکن سنت نہیں ہے، لیکن پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں میڈم کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں، اور چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہوا کیا وہ جو کچھ جو ہے وہ نکال دے، دودھ وغیرہ نکال دے تو اس سے کیا والدہ کے کپڑے وغیرہ ناپاک ہو؟ اگر منہ بھر ہے اور اس کو بیدے سے وہ الٹی آئی ہے تو اس صورت میں اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اسے پاک کرنا ہوں گے، یعنی اس میں احتیاط ظاہر لازم، بالکل کئی لازم۔ چیزوں میں ایسے کہ بچوں کے حوالے سے بے احتیاطی برتی جاتی ہے، اور ایک تعداد تو بچوں کے پیشاب پر بھی چھینٹے مارنے کے سے ہی وہ پاک ہو جائے، کہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پر تو اتفاق ہے علماء کا کہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا شخص ہو ہر ایک کا پیشاب ناپاک ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید کچھ ائمہ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ پیشاب پاک ہے چھوٹے بچے کا، ایسا کوئی نہیں۔ جو پاک کرنے کا طریقہ ہے وہ بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں کے پیشاب کو پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، لیکن وہ چھینٹے مارنا نہیں ہے۔ احادیث طیبہ میں وہ یہ ہے کہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کے پیشاب کو دھونے کے لیے زیادہ تکلف نہیں کرنا پڑتا، یعنی اس کا پیشاب جلدی دھل جاتا ہے، برخلاف لڑکی کے کہ لڑکی کے پیشاب کے لیے مبالغہ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو احادیث طیبہ میں چھینٹے مارنے کا تو دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت موجود ہے کہ اس سے مراد یہ دھونا ہے، دھونے میں مبالغہ نہ کرنا ہے، برخلاف بچی کے کہ بچی کا جو معاملہ ہے اس میں دھونے کے اندر مبالغہ کرنا پڑتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر ڈیٹیل علماء نے بیان کی کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن بہرحال چھینٹے مارنے سے کوئی چیز بھی پاک نہیں ہوتی۔ چھینٹے جس چیز پہ ماریں گے تو ظاہر ہے کہ نجاست تو پھیلے گی، چیز جو پاک ہوتی ہے وہ دھونے سے پاک ہوتی ہے، تو وہ اسے دھویا جائے گا۔ ہاں لڑکے کے پیشاب کو دھونے میں وہ مبالغہ نہیں کیا جائے گا جو لڑکی کے پیشاب کو دھونے میں مبالغہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور پاک کرنے کا طریقہ ہی چلیں کچھ خلاصہ تھوڑا سا بتا دیں آپ، کپڑے پر، دامن پر کہیں بھی ایسا ہے تو اس کو یعنی یا تو یہ کہ پوری قمیض کو ہی پاک کیا جائے یا جہاں نجاست لگی جہاں نجاست لگی ہے اسے ہی دھوئیں گے، اور اس میں مختلف طریقے ہوتے ہیں دھونے کے، یا تو اگر آپ کسی برتن وغیرہ سے اسے دھو رہے ہیں تو پانی اس پہ آپ نے ڈال دیا، بہتا پانی نہ ہوا مثال کے طور پر، ویسے تو عام طور پہ بہتا پانی ہو جاتا ہے، وہ یہی بتا دیں جو نلکے کے نیچے، نلکے کے نیچے تو سمپل ہے کہ اسے تھوڑی دیر آپ نلکے کے نیچے رکھیں، اتنا کہ آپ کو گمان اس بات کا ہو جائے، خیال جم جائے آپ کا کہ جو نجاست تھی وہ اس میں سے بہہ گئی، تو اب وہ کپڑے آپ کے پاک ہو جائیں گے، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سب سے سمپل اور آسان طریقہ کار ہے۔ ٹھیک جی، مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کن امور کے کرنے سے دم واجب ہوتا ہے؟ حج کے لیے دم کن امور کے کرنے پر یہ لازم ہوتا ہے؟ سوال تو بہت اہم ہے لیکن پورا باب ہے
اب اس میں کن کن معاملات پہ کہاں کہاں دم لازم آئے، کہاں کہاں کفارات، صدقات فطر یہ لازم آئے، یعنی اس طرح کے وہ جرم یا غلطی پر ہے۔ بہرحال کچھ ڈیٹیل تفصیل مفتی صاحب آج کل حج کے جو گروپ ہیں اس میں ماشاءاللہ آپ کافی فعال بھی ہیں اور جوابات بھی ارشاد فرما رہے ہیں، کئی حاجیوں کو آپ کے وائس کے ذریعے جوابات بھی مل رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کچھ خلاصہ کہاں کا دم لازم ہوتا ہے؟ تو کافی چیزیں جی بہت ساری چیزیں ہیں، اور رفیق الحرمین میں آخر میں جرم اور ان کے کفارے کے نام سے پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ عمومی طور پر اس میں جو چیز پیش آتی ہے ہمارے یہاں پر، وہ آتی ہے چہرہ چھپانے کے حوالے سے۔ ایک تو یہ چہرہ اپنا چھپا لیتے ہیں، تو چہرہ اگر آپ کا سمجھیں کہ تقریباً 12 گھنٹے 4 پہر تقریباً 12 گھنٹے اگر یہ چوتھائی یا اس سے زیادہ چھپا رہ گیا تو اس صورت میں دم لازم آئے گا، اور اگر اس سے کم ہے یعنی 12 گھنٹے سے کم ہے یا جو چھپا ہے آپ کا وہ چوتھائی نہیں تھوڑا سا چھپا ہے، تو اس صورت میں صدقہ دینا ہوتا ہے، یعنی صدقہ فطر کی رقم یہ لازم ہوتی ہے۔ کم میں بھی کوئی مقدار ہے کہ کتنی مقدار کم میں؟ نہیں، تھوڑا سا بھی چھپے گا تو اس کے اوپر صدقہ لازم ہو جائے یہ گا۔ بعض کا حاجی چھپا دیتا ہے، دوسرے کو کسی اور کی وجہ سے بھی چھپا ہو تو بھی لازم ہو جائے گا، اچھا، جبکہ وہ چھپا نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے چہرے کا آپ کا کچھ حصہ یہ چھپ گیا ہو۔ ایک تو یہ صورت عام طور پہ پیش آتی ہے۔ دوسرا بال کے ٹوٹنے کی صورتیں ہوتی ہیں کہ بہت سے لوگوں کے بال جو ہے وہ ہاتھ لگانے سے جھڑ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو جب آپ کی کسی عمل کی وجہ سے آپ کے بال ٹوٹیں، یعنی ایک تو ہوتی بیماری خود بخود جھڑنے، آپ نے ہاتھ وات کچھ بھی نہیں لگایا، کنگا ونگا کچھ نہیں کیا، خود ہی جھڑ گئے، تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے اوپر۔ لیکن آپ کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے، کنگا کرنے کی وجہ سے، چاہے آپ وضو ہی کے اندر اسے کیوں نہ ہاتھ لگا رہے ہو، اس میں اگر 1 سے لے کے 3 تک کے آپ کے بال ٹوٹے ہیں تو ہر ایک بال کے بدلے کھجور آپ صدقہ کر سکتے ہیں، یعنی اس کو دے دیں جس کو صدقہ لگتا ہے، تو آپ کا یہ ادا ہو جائے گا۔ اور وہ وہاں دینا بہتر ہے، لیکن اگر یہاں پاکستان میں بھی آپ کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک ہی وقت کے اندر جیسے وضو کر رہے تھے اور اس دوران 4 یا اس سے زیادہ آپ کے بال ٹوٹ جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو صدقہ فطر یہ دینا ہوگا، صدقہ فطر دینا ہوگا، یہ ہو گیا۔ یہ عام طور پہ لازم آتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات خوشبو کے مسائل آتے ہیں کہ ایسی چیزیں استعمال کر لی جاتی ہیں کہ جن کے استعمال کی وجہ سے دم لازم آ جاتا ہے، جیسے منہ مثال کے طور پہ کوئی چیز ایسی چوم لی، جیسے حجر اسود بعض اوقات چومتے ہیں لوگ، یا خانہ کعبہ کا غلاف چومتے ہیں، تو اس میں بسا اوقات، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات خوشبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ منہ پورا بھر جاتا ہے، تو اب دیکھنے والا کہے کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ خوشبو لگ گئی ہے آپ کو، تو پھر اس صورت میں دم لازم ہوتا ہے، ورنہ پھر صدقہ لازم آتا ہے۔ تو اسی طرح کی اور کافی ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر دم اور صدقہ یہ لازم ہوتا ہے۔ تفصیل آپ چاہیں تو رفیق الحرمین میں آخر میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میقات سے گزریں اور گزرے ہی احرام کے بغیر، سو گئے تھے جہاز میں، نیند آئی، سو گئے، آنکھ کھولی تو جدہ پہنچے ہوئے یا میقات کم از کم گزر گئے، تو اب اس میں کرنا کیا چاہیے؟ احتیاط کیا ہے؟ بعض کا جہاز میں اعلان تو ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دم تو سارے اٹھ کے جا نہیں سکتے ہیں، اچھا وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ باندھ رہا ہے، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے اتنا ٹائم لگ گیا کہ میقات ہی گزر سکتا ہے، توجہ نہ رہی۔ ہاں، اس میں اصل یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ کا درمیان میں کہیں اسٹے نہیں ہے، جیسے بعض اوقات اسٹے ہوتے ہیں کسی میقات سے پہلے والے مقام پر، عام طور پہ ہوتے ہیں کہ جدہ سے پہلے یا مدینہ شریف آپ جا رہے ہیں، مدینہ شریف کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں سے دبئی جا رہے ہیں، قطر جا رہے ہیں، اور بعض اوقات ریاض میں ٹھہرتی ہے، تو وہ میقات سے باہر ہیں، وہ تو آپ وہاں پہنچ کے بھی نیت کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ ڈائریکٹ جا رہے ہیں، براہ راست آپ کی مکہ مکرمہ جدہ کی فلائٹ ہے، تو اس صورت میں عافیت اس کے اندر ہے کہ آپ جب کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہو جائیں جہاز میں تو اس کے بعد نیت کر لیں، کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے کھانا کھا کے اسے، اب سویا ہوا ہے برابر میں دوسرا بندہ جگانا جس کو کہا گیا وہ خود بھی سو گیا، تو پھر دونوں کے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو اب نیت مؤخر کرنی نہیں چاہیے، اب تو بیٹھ گئے اور سب کچھ کر بھی نیت کر لیں، اچھا اب تو فائدہ ہی ہے نا، نیت میں احرام کی حالت میں ہوں گے ثواب ہی ملے گا، تو اس میں نیت کر لیں۔ اور اگر آپ واقعی ایسا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کے اوپر آپ کو پورا اعتماد ہے، تو پھر جہاز میں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ رکھیں، یا کم از کم 1 گھنٹہ پہلے آپ جو ہے وہ نیت کر لیں احرام کی، اور اس کے بعد پھر احرام کے احکام آپ پر لازم ہو جائیں گے۔ یہ تو ہے احرام جو باندھنے کی بات۔ دوسری آپ نے جو بات کہی ہے کہ اگر گزر گیا اب پھر ہوگا مسئلہ تھوڑا سا، جدہ گیا نا، اب تو جہاز تو پیچھے نہیں ہے، اب تو یہ ہوگا کہ اس پر یہ لازم ہوگا کہ قریب کی جو میقات ہے
اس طرف جائے، اور بظاہر جدہ سے پیچھے کی طرف جانے کی وہاں پہ کوئی راہ نہیں ہوتی کہ وہاں سے کامران کی جو میقات بتاتے تھے جو ہماری یہ یلملم کی جو میقات کے محاذات میں کامران آتا تھا، اب ظاہر ہے کہ ہمارے دور میں تو وہ بحریجاز والا سلسلہ نہیں ہے، تو اس میں اب قریب تر جو میقات ہے وہ رابق کی پڑتی ہے، وہ مکہ مکرمہ سے قریب میں آپ کو معلوم کرنا پڑے گا، اور وہاں جا کے آپ کو اب احرام کی نیت کرنا پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جدہ میں ہی احرام کی نیت کر لیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسجد عائشہ جا کے وہاں احرام کی نیت کر لیں گے۔ اگر آپ نے وہاں جا کے احرام باندھ لیا تو پھر تو اب آپ پر دم پورا ہو گیا، اب اس کے ساقط ہونے کی کوئی صورت، دم لازم ہو گیا، دم لازم یعنی ہو گیا۔ دم یہی لازم ہو گیا جب جدہ اترے اور پیچھے کی نیت ان کی نہیں تھی، احرام نہیں باندھا، نیت تو دم تو ہو گیا، دم ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ بچاؤ کی ایک صورت یہ ہے، بچاؤ سے مراد دم ساقط ہونے کی، ختم کرنے کی اچھا، صورت ایسے یہ بھی ہے، اعمال ہوتے ہیں کہ دم ہونے کے بعد بھی اس میں کچھ ہے، یعنی ختم ہو سکتا ہے دم۔ اب مثال کے طور پہ یہ والی صورت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ میقات پہ چلے جائیں تو وہاں جا کے آپ پھر احرام کی نیت کر لیں، تو اس صورت میں وہ جو دم آپ پر لازم آیا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب آپ نے مکہ مکرمہ میں جا کے وہاں احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، تو پھر اس صورت میں تو آپ پر دم پکا ہو اب گیا، دم ساقط اب دم ساقط نہیں ہو سکتا۔ یعنی دم متعین ہو گیا، اور کن صورتوں میں دم ختم ہو سکتا ہے، تو یہ معلومات لے لینی چاہیے تاکہ اس میں آسانی بھی ہو جائے، اور آدمی اگر غلطی ایسی کر چکا تو اس کا ازالہ بھی ممکن ہے۔ ایسا ممکن ہے، بہت سارے، یہ ایک تو خاص صورت ہے، اور بعض دیگر صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بہرحال ایک عمومی صورت ہوتی ہے، بالخصوص جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، بعض اوقات اپنی والدہ کو لے کے گئے ہوتے ہیں، والد صاحب کو لے کر گئے ہوتے ہیں، وہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہ توجہ نہیں رکھ پاتے، سوئے رہ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھرپور توجہ رکھنا یہ ضروری ہوگا۔ ٹھیک، ناظرین کرام، یہ دم یعنی ایک بکرے یا بکری کی قربانی، جو بھی قربانی کے شرائط، اور وہ بھی حدود حرم میں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دم کی جو قربانی یا دم کی وجہ سے جو جانور ہے تو آپ اسے کہیں کہ پاکستان میں کر دیں، فلاں ملک میں کر دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ حدود حرم میں ہی اس کی قربانی کرنی، اور پھر اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کرنا ہے، اور یہ اچھا خاصا ظاہر ہے، اس کے اوپر وقت بھی آپ کا لگے گا، تلاش بھی کرنا پڑے گا، اور پیسہ بھی خرچ ہوگا، تو پہلے سے وہ احتیاطیں اگر برت لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔